سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک سیلانی سی طبیعت رکھنے والے اللہ کے نبی چل رہے تھے۔ سیلانی کا مطلب ہے کہ چلتے بھی رہتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک دریا کے کنارے سے آپ گزرے، ایک شخص مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ توجہ ہے احباب اسی وقت، مچھلیاں پکڑ رہا تھا کوئی شخص، نام اس کا یوحنا ہے، تاریخ میں یہ نام محفوظ ہے۔ بعد میں وہ شخص جا کے آپ کے حواریوں، آپ کے اصحاب میں سے بنا۔ تو یوحنا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ قریب گئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا صاحب کیا کر رہے ہو؟ عرض کی مچھلیاں پکڑ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں انسان پکڑنے کا ڈھنگ سکھاؤں۔ جواب سن کے بڑے متحیر ہوئے۔ یوحنا انسان بھی پکڑے جا سکتے ہیں؟ کہا میرے ساتھ چلو تمہیں طریقہ آ جائے گا۔ اس کے لیے رسی کی ضرورت ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ اس کے لیے کوئی تگو دو؟ فرمایا نہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا میرے ساتھ چلو، قانون بتاؤں گا، پتہ چل جائے گا۔ پہلا قانون، اور بہت توجہ طلب، اس میں ہمارے لیے حکمت کے کتنے موتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام چلے تو راستے میں آپ کی نظر یوحنا کے پاس جو پوٹلی تھی اس کے اوپر پڑی۔ سوال کیا پوٹلی میں کیا ہے؟ کہا روٹیاں۔ کتنی؟ کہا 2۔ ایک ہو اور 2 روٹیاں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک آج کے لیے ہے اور ایک کل کے لیے۔ تو بہت خوبصورت بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ گویا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے انسان کو توکل میں پرندوں سے بھی گرا دیا، تم نے انسان کو توکل میں پرندوں سے بھی گرا دیا۔ کبھی دیکھا ہے کہ پرندوں نے بھڑولا بنایا ہو یا پرندوں نے اپنے پاس کچھ محفوظ کر کے رکھا ہو؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کاش بندہ مومن کا توکل پرندوں جیسا ہو جاتا کہ خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرے پیٹ لوٹتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ رب کی ذات پہ توکل ہوتا۔ برادران نصیحت شام، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جس ماہ مبارک میں سانس لے رہے ہیں نا، یہ کتنا مبارک مہینہ، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ نفل پڑھو فرض کے برابر، فرض پڑھو 70 گنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی دن، وہی راتیں، وہی نمازیں، وہی پنجگانے نماز، وہی مسجدیں، وہی کیفیات۔ فرق کیوں پڑا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش ہم جاننے کی کوشش کرتے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا گیا، نفل فرض کے برابر ہو گئے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، میرا رب ایک عمل کروا کے اپنے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا۔ کون سا عمل؟ ایسا عمل جو بندوں کے دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ نماز کوئی پڑھتا ہے، روزہ، نماز میں ڈیفرنس یہ ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والا دیکھتا ہے، لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ کس کو پتا ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، فرمایا چونکہ تو نے روزہ رکھا ہی میرے لیے، اس لیے اس کی جزا کا ذمہ دار بھی میں۔ آپ دیکھیں نا، میں کئی بار سوچتا رہتا ہوں، یہ آپ نے حکایت سنی ہے نا، اس کے تناظر میں دیکھیے گا۔ اور پھر یہاں ایک جو ہے نا ایک دکھ کا اظہار بھی کروں گا کہ یہ ممبر تھے اس لیے کہ ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جڑ جاتا، لیکن پتہ نہیں کس طرف چلے گئے۔ یہ ممبر اس مقصد کے لیے تھا کہ ٹوٹا ہوا تعلق در خدا سے بھی جڑتا، در مصطفیٰ سے بھی جڑتا، لیکن اس کا رخ کہیں اور چلا گیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، انتہائی قابل قدر شخصیات جلوہ گر ہیں۔ آپ غور کریں، کبھی روزے کے اوپر، کبھی نماز کے اوپر، اس میں ہے کیا؟ یہ نماز جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اس نماز کے اندر سجدہ، رکوع، اس کی ذرا کیفیات کو دیکھنا، اس کے ہر پہلو میں رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ برادران نصیحت شام، تمہیدی جملے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز کی ابتدا میں دیکھیں
بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اکیلا ہے تب بھی زبان سے اللہ اکبر، نماز میں جماعت میں کھڑا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، تب بھی حکم ہے تو زبان سے کہہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ تو ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے آیا۔ اللہ اکبر کہا۔ اب اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے، میں آج جو ہے نا سوچ رہا تھا، آپ نماز میں جو امام جو لفظ کہتے ہیں، جو امام کی زبان سے ادا ہوتے ہیں نا، چاہے جہری نماز ہے یا سری نماز، آپ ذرا ان کے اوپر غور کیجئے گا کہ ان میں مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر کہا، نماز میں آ گیا، ہاتھ باندھ لیے، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، پھر رکوع پہ جاتا ہے، پھر حکم ہے بلند آواز سے کہے اللہ اکبر، سورت پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لی، اس کی ثنا بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اور پھر حکم ہے اللہ اکبر کہے تاکہ پھر تعلق جڑے، پھر اس کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ اور جب اس کی پاکیزگی کا بیان ہو جاتا ہے، ذرا لفظوں کی نفاست دیکھیے گا اور غور کیجئے گا کہ نماز میں کھڑے ہو کر بندہ اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق کیسے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم کہہ کر کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ لفظوں پہ غور تو کرو، فعل ماضی سمع، اس نے سن لیا، یہ نہیں کہ وہ سنے گا، نہیں، بلکہ تو نے جو کہا سبحان ربی العظیم۔ بہت توجہ طلب الفاظ ہیں حضرات، ذرا غور کیجئے گا۔ میری شاید گفتگو تھوڑی روایتی نہیں ہوتی ہے، روایت سے تھوڑی سی ہٹ کے، ذرا غور کیجئے گا۔ بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اس نے اللہ کی حمد بیان کی، امام بآواز بلند کہتا ہے ارے پڑھنے والے سن، سمع اللہ لمن حمدہ، اس نے سن لیا ہے جو بھی تو نے اس کی حمد و ثنا بیان، اس نے سن لیا ہے، یعنی جو تو ابھی کر رہا تھا وہ تیرا رب تیرے ہر کلمے سے واقف ہے۔ حضرات ذرا غور کرو نا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، کتنی بلندیاں، کتنی کبریائی، کتنی کبریت، کتنی بلندیاں، کتنی اس کے نام کی پاکیزگی کا اظہار ہے کہ میرا رب کا بندہ یہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری حمد تیرے لیے۔ پھر وہ سجدے میں جاتا ہے اور اپنی پیشانی جھکا کے اپنی سب سے مقدس مقام جو اس کے وجود کا ہے اس کو زمین کے اوپر، خاک کے اوپر رکھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا جب جاتا ہے نا سجدے میں اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اور تسبیح پاکیزہ کلمات یہ جب اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں نا، میرا رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا، اللہ فرماتا فرشتوں دیکھو نا، اس نے اپنی مقدس وجود کا جو حصہ تھا اس کو میرے دربار میں رکھ کر میری حمد، میری تسبیح، میری کبریائی، میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ پھر رب فرماتا گواہ ہو جاؤ، اب چونکہ اس کا ٹوٹا ہوا تعلق میرے در سے جڑ گیا ہے اس لیے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو۔ سجدے کی ذرا جو ہے نا کیفیت کو دیکھیں، سجدے کی لذت کو سمجھیں۔ اور حضرات ذی وقار آپ ذرا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف لوٹیں اور اس میں ایک سوال ہے، اسی کا جواب دے کے میری گفتگو سمٹ جائے گی۔ میرا رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے قل، اے محبوب تو فرما دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو، اے میرا محبوب تو اپنی زبان سے اعلان کرنا، یا عبادی، اے وہ میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جو اسراف ہے نا، اسراف کا لغوی مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، مال کو حد سے بڑھاؤ، یہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گی، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ یہاں گفتگو کرنا میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ اساتذہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور جناب یاکم حضرات، میرے رب نے فرمایا اے میرا محبوب تو میرے بندوں کو کہے، اے میرے بندو، وہ میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ گناہ میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ سنو میرا رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور کیا کمال کے الفاظ ہیں اور کیا توجہ طلب۔ حضرات ذی وقار میرا رب فرماتا ہے بتانا میرا محبوب اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں سورۃ البقرہ، آگے چلتے جائیں بہت سے مقامات پہ میرے رب نے اپنے
پہلی تخلیق اور پہلا شاہکار جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا ہے، جگہ جگہ پہ اللہ اپنے اس آدم علیہ السلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت کے ساتھ بنایا، اس کا رب بیان کرتا ہے کہ اس نے کیسے میرے پاس کیسے وہ لوٹا۔ اب ذرا قرآن کے اس پاکیزہ مضمون کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں تو کہوں گا جو ہے نا محتاط الفاظ میں کہ پیاری سی لفظش ہوئی، پیاری سی لفظش ہوئی۔ ہر کام کروانے والا رب ہے، دنیا میں سارے معاملات جو بھی ہوتے ہیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ برادران عزیز احتشام، آدم علیہ السلام سے لفظش ہوئی۔ اب اللہ کا دیکھیں اپنے بندے سے تعلق، اور پھر قرآن میں میرا رب اس کو نازل فرما کے ہمیں کیا پیغام اور کیا سبق بتانا چاہتا ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لفظش ہوئی۔ اور جب لفظش ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا کیا فرمایا، فَتَلَقَّى آدم۔ پھر یہ تلقہ کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، یعنی القاء کیے، خود سکھائے کہ اے آدم تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ فَتَلَقَّى آدم من ربی، کلمات، خود سکھائے کلمات۔ کیسے کلمات تھے؟ کاش ہمیں ان کے اوپر تھوڑا سا ادراک ہوتا وہ کلمات کیا تھے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ کلمات، کون سے کلمات سیکھے؟ کہ ایک ہے وہ نام جو میں نے پڑھا ہے، عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب ان لفظوں کو جن کا انہیں ادراک تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرا مالک وہ جو تیرے نام کے ساتھ جڑا تھا مجھے لگتا ہے وہ سب سے ہی تمہیں پیارا لگ گیا۔ فتاب علیہ، مفسرین نے اس آیت کریمہ کے اس خوبصورت حصے میں اور اس حصے کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا کہ اے میرا بندہ۔ اب دیکھیں نا یہ تعلق کیسا تعلق ہے، یہ کیسی، بلکہ یوں کہوں گا کہ اس تعلق میں کیسی نفاست و نزاکت ہے کہ میرا رب اپنے بندے کو خود فرما رہا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، اگر میرے ساتھ تو نے دوبارہ جڑنا ہے۔ اور پھر یہ بتا کے کائنات والوں کو بتایا کہ اگر میرے ساتھ جڑنا ہے، میرے محبوب کا وسیلہ بناؤ گے نا، میں خدا بھی مان جاؤں۔ رب کا بیان، میرے رب نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آج لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ کیسے مانتا ہے، بخشش کیسے ہوتی ہے؟ حضرات ذی وقار غور تو کرو، اللہ کا قرآن واضح بیان، آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک ایک پہلو میں ذرا غور کر کے دیکھیں۔ آپ حج پہ جاتے کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ لبیک اللہم، یہی بیان ہوتا ہے میرا رب میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا اگر حاضر ہو گیا تو تیری حاضری کو بھی میں نے قبول کیا۔ وہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑنا، یہ اصل مقصود تھا۔ رب فرماتا میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور پھر اگلے لفظوں میں ذرا غور کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ لفظ جمی کے اندر کیا آتا ہے؟ صرف صغیرہ گناہ نہیں آتے، کبیرہ بھی آ جاتے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، جان بوجھ کر کیے، بھولے میں ہو گئے، لفظش ہو گئی، پتا تھا ہو گئے، نہیں پتا تھا ہو گئے۔ میرا رب فرماتا ہے پتا تھا ہو گئے، نہیں پتا تھا ہو گئے، وہ سب جمی میں آتے ہیں۔ فرمایا تو میرے ساتھ تعلق جوڑ تو صحیح، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے صغیرہ بھی بخش دوں گا، تیرے کبیروں کو بھی بخش دوں گا۔ اور پھر اگلے لفظ دیکھیں کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ رحمان کا اطلاق دنیا کے اوپر، رحمان الدنیا ہے، وہ دنیا میں رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لفظ رحیم ہے نا، یہ اللہ نے اپنی خاص صفت ہے جو بروز محشر، بروز قیامت کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اور فرماتا ہے سنو یہ میری صفت رحمانیت ہے کہ میں جو مانے اسے بھی رزق دیتا ہوں، جو نہ مانے اسے بھی رزق دیتا ہوں۔ یہ میری صفت رحمانیت ہے کہ میں بھوکوں کو کھلاتا ہوں اور رزق عطا کرتا ہوں، بے حساب رزق دیتا ہوں، بخشتا ہوں گناہوں کو۔ فرمایا یہ میرا دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں آ کے دیکھنا تم جتنے بھی گناہ لے کے آؤ گے، بس صرف شرط ایک ہے، میرے ساتھ تعلق جوڑو تو صحیح، تعلق تو جوڑو نا میرے ساتھ۔ جب تمہارا تعلق میرے ساتھ جڑ جائے گا
پھر بخشش کیا ہے؟ پھر رحمت کے خزانے ایسے لٹاؤں گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم اپنے من کی دنیا کو اجلا کرنے کے لیے میرے نام کو جپو، میرا ذکر کرو، میرے نام کی مالا جپتے رہو، اللہ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جب تم ساری زندگی میرے نام کو جپتے ہوئے گزار دو گے نا، پھر 1100 سال گزر جائیں گے، دھرتی پہ انقلاب آئیں گے، کہیں سقوط بغداد ہوگا، کہیں سقوط ڈھاکہ ہوگا، بہت سے انقلابات آئیں گے، لیکن اگر زندہ رہے گا تو پیر عبد الرحمن کا مزار زندہ رہے گا۔ کیا وجہ ہے؟ نام باقی ہے، باہو سلطان کا نام باقی ہے، پیر سوا کا ذکر باقی ہے، بارو کریم کی یاد باقی ہے، اللہ کے ولیوں کے تذکار جمیلہ باقی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بس ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لینا، اس سے اس کے ہونے کا یقین ہو جانا۔ اور اس بات کو ذرا آپ محسوس کیجئے گا، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اس کے ہونے کا یقین ہونا۔ ہم اقرار باللسان کر لیتے ہیں، ہم تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن میں سوچ میں پڑتا ہوں اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ ہے تو صحیح، ہم مانتے بھی ہیں وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا حد لہ ولا ضد لہ، لا مثل لہ ولا مثیل لہ، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے عمل میں کیوں نہیں ہوا؟ اگر اس کے ہونے کا یقین تھا تو پھر چھپ کر دودھ میں پانی کیوں ملایا گیا؟ اگر اس کے ہونے کا یقین تھا تو پھر اس کی مخلوق کے اوپر ڈاکے کیوں ڈالے گئے؟ اگر اس کے ہونے کا یقین تھا پھر لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیوں کیا گیا؟ اگر اس کے ہونے کا یقین تھا تو پھر لوگوں کے مال کو کیوں بٹورا گیا؟ لوگوں کی عزتوں کے اوپر کیوں حرف آئے؟ ماں گھر میں تنگ ہے، باپ گھر میں پریشان ہے، اس کی صرف ایک بیس ہے۔ اگر اس کے ہونے کا یقین ہوتا، مجھے میرے استاد بتا رہے تھے کہ اپنی زندگی میں ایک بات کو داخل کر لو کہ جو بھی کرنا ہے نا اس کے لیے کرنا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ سارا کام اس کے لیے، کہا ہاں یہ سمجھنا کہ شادی ہے، بچے ہوئے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، پرورش، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ جب اپنی ساری زندگی میں اس کی رضا کو داخل کر لو گے نا، اس سے بڑی اور کیا رب کی رضا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، انتہائی معزز شخصیات، برادران ذی احتشام، ایک اس کے ہونے کا یقین، اور دوسرا اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کی دنیا میں اس ذات کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لینا۔ نماز ہو یا روزہ ہو، آپ دیکھیں کہ کتنا سا کام ہم نے کیا، صبح سے شام تک بھوکے رہے، صبح سے شام تک بھوکے رہے، کس کے لیے؟ صرف ایک عمل کو اپنے سامنے رکھیے، یہ سارا دسترخوان سامنے ہے، مشروبات سامنے ہیں، ایک بندہ مومن الگ کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اگر مشروب کو ہاتھ لگائے پی سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، 5 منٹ 10 منٹ باقی ہیں، وہ اکیلا بیٹھا ہے، کیوں؟ اس کے ہونے کا یقین ہے، یہ یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا یقین آیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اتنا یقین آیا کہ وہ ہے، وہ میرے اعمال سے آگاہ ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میری کیفیات سے واقف ہے۔ اللہ فرماتا تو نے اتنا کام کیا ہے نا، فرمایا اب سن لے، یہ اتنا سا عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اب میں اس کا اجر، اس کا اعلان نہیں کرتا۔ میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا، اس کا اعلان رب نے نہیں کیا کہ تم روزہ رکھو میں اتنا دوں گا، فرمایا نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ہے ہی میرے لیے، جب تو نے رکھا ہی میرے لیے تو پھر جزا بھی میرے اوپر ہی۔ حضرات ذی وقار دیکھیں نا، اس کے ہونے کا یقین اور جذبات میں اس کی ذات کو اتار لینا، یہ صوفیاء کا وتیرہ رہا، یہ صوفیاء کا طریق تھا۔ جو آتا کیا کس لیے آتا تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خانقاہوں کی تواریخ کو پڑھیں، کیا صرف نذرانے؟ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، نہیں بابا، کس لیے تھے نذرانے؟ کوئی آتا، آ کے رکھتا مصلے کے نیچے، میں ایک فقیر کی احوال پڑھ رہا تھا، مصلے کے نیچے رکھتا اور شام کو اٹھنے سے پہلے وہ فقیر مصلہ جھاڑتا۔ کس لیے نذرانے آئے تھے؟ امیروں سے لیتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیا کرتے، ٹوپیاں سی کر انہوں نے اپنے گزارے کیے۔ یہ تھا خانقاہی نظام، یہ تھا تصوف، یہ تھی روحانیت کہ توکل کو سکھایا جاتا کہ تم ٹوٹا ہوا تعلق، تم میرے پاس آئے ہو، تمہارا تعلق رب سے ٹوٹا ہوا تھا، اللہ کا فقیر بیٹھا ہے، آؤ نا میں ٹوٹے ہوئے تعلق جوڑ رہا ہوں۔ بڑی معروف سی بات ہے، بابا فرید کے پاس کوئی لے آیا تھا کینچی، کہا ہم وہ نہیں لیتے جو توڑنے والی ہے۔ اس میں صرف یہ مقصود نہیں تھا کہ لوگوں کے رشتے توڑنے والی ہے، بلکہ
کہ اللہ کے فقیر کی جو سخن ہوتا ہے وہ بے ریا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں وہ تحفہ نہیں لیتا جو ایک کو دو کرے۔ پھر کوئی سوئی لے آیا تو آپ نے کہا مرحبا، میں یہ تحفہ ضرور لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو کو ایک کرنے والا ہے۔ اس میں پیغام تھا کیا کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو توڑتا نہیں ہے، وہ جوڑا کرتا ہے۔ جب جوڑتا ہے نا تو پھر ایسا تعلق جڑتا ہے کہ پھر جو ان کی خانقاہوں میں آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نا رشتہ بناتے ہیں، تعلق بناتے ہیں۔ پھر وہ آئے تھے ان کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا، لیکن جب رہتے ہیں اور جاتے ہیں تو پھر تعلق کیسے جڑا ہوتا ہے؟ خدا سے بھی جڑ جاتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی۔ اللہ نے فرمایا، پھر آیت کریمہ کا مفہوم اور اپنی گفتگو کو سمیٹ ہوں، فرمایا قل، اے میرا معبود فرما دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم اپنی جانوں پہ حد سے تجاوز کر چکے ہو تو پھر مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ بخشتا بھی میں ہوں، مغفرت بھی میں ہی فرماتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں ایک خانقاہ، ایک مشرب، ایک خوبصورت طریق، اس کا آغاز، اور وہ ایک خوبصورت شجر سایہ دار ہے، اس سے اکتساب علم بھی ہو رہا ہے، اکتساب فیض بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہمارے بھی ٹوٹے ہوئے تعلق جڑ جائیں، اور اس رب کے ساتھ جس سے جب تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر میں کہا کرتا ہوں، پھر وہ ایسا تعلق ہے جو مرنے نہیں دیتا ہے۔ بڑا بھاری جملہ پھر عرض کر رہا ہوں، جب تعلق جڑ جاتا ہے نا، جب وہ کٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر وہ تعلق مرنے نہیں دیتا ہے، اور وہ دوام ہوتا ہے، دائمی زندگی ہوتی ہے، پھر نام میں بھی دوام ہوتا ہے، پھر اس کی تعلیمات میں بھی دوام ہوتا ہے، پھر سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، ایک سال کی بات نہیں کر رہا، صدیاں بیت جاتی ہیں۔ آج بھی بغداد کی سرزمین پہ آپ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے سقوط ہوئے اور کتنے انقلابات آئے، شہر کے شہر غرق ہو گئے، لیکن آج بھی اگر نام زندہ ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام۔ اللہ کرے ہم بھی اس تعلق کو جوڑنے والے بن جائیں، ہماری پیشانیاں بھی اس کے دربار میں جھکنے والی بن جائیں۔ صرف اتنی لذت کو تو حاصل کر کے دیکھو، اس کا نام صرف جپ کے دیکھو نا، تنہائی میں بیٹھ کے، کبھی علیحدگی میں تہجد کا وقت ہو اور اس کے نام کی مالا کو کوئی جپ رہا ہو نا، تو خدا کی عزت کی قسم پھر دیکھنا اتنا سکون ماں کی گود میں نہیں آتا ہے جتنا رب رب کرنے اور اللہ اللہ کرنے سے میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔